انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ قانون داں مجید میمن جی ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ٹی ایم سی میں شمولیت اختیار کی. ہم جاننا چاہیں گے کہ مجید میمن جی نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، میرے نزدیک کوئی یہ بڑا فیصلہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو ایک آج جو کیندری سرکار مرکز میں جو سرکار چل رہی ہے اس کی زیادتیاں، قانون کا عالم یہ ہے کہ لا قانونیت ہے، بالکل لوگوں کو قانون کا خوف نہیں رہا. ایجنسیوں کا جو درپیوگ ہو رہا ہے جس کے بارے میں چیف جسٹس آف انڈیا بھی کہہ چکے ہیں، اور کئی ایسے مسئلے ہیں. اکانومک فرنٹ پر فیلئر ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، اور کئی ایسے سوال جنتا سے جڑے ہیں کہ جن کو دور کرنے کے لیے اس سرکار کو 2024 میں ہٹانے کی کوشش کرنی ہے. جمہوریت کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے اس سرکار کو 2024 میں ہٹانا ہے. تو اب جو ورودھی پکش کی جو گروپ کے لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، ان میں شرد پوار جس طرح سے ایک ہے، ممتا بھی اسی طرح سے ایک ہے، دونوں لگ بھگ سیم ہے. نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سے ترنمول کانگریس میں آیا ہے، تو کوئی خاص یعنی آئیڈیالوجیکل چینج کچھ نہیں ہے، آئیڈیالوجی دونوں میں سیم ہے. جہاں تک کہ ترنمول کانگریس کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ ممتا کافی تیز ترار اور کافی ڈائنامک ہیں، جنہوں نے ویسٹ بنگال میں امت شاہ اور مودی نے جب سارا پیسہ بھی جھونک دیا، ساری طاقتیں لگا دی، اس کے باوجود بھی ان کو مٹی چٹوا دی. تو ایک شیرنی کا رول ادا کیا ہے، اور ہندوستان کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہیں وہ. تو ہم نے اسی پیش نظر کہ ان سے ہم مل کر کام کریں گے تاکہ ہم کو عوام کی جو مسائل ہیں، جو لوگوں کی مشکلات ہیں، جو جمہوریت کو خطرہ ہے، جو آئین کو خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کی لڑائی لڑنی ہے. مجید جی، دوسرا سوال ہے ہمارا یہ کہ جو بین مذاہب جو شادی ہے، انٹر کاسٹ میرج، اس پر جو ہے لو جہاد کے نام پر جو ہے قانون لانے جا رہی ہے ریاستی سرکار، تو اس پر کیا کہنا ہے؟ لو جہاد جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس نے بھی یہ لو جہاد کے لفظ کا ایجاد کیا ہے، اس کو کہاں سے لایا ہے؟ ڈکشنری میں کوئی لو جہاد ورڈ نہیں ہے. لو اور جہاد دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میڈیا سے بھی کہہ چکا ہوں کہ لو اور جہاد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے تضاد ہیں. ہاں، متضاد ہیں پورا. یعنی جہاں محبت ہے وہاں لڑائی اور خون نہیں ہوتا، اور جہاں خون خرابہ ہے وہاں محبت نہیں ہوتی. تو لو اور جہاد کو ایک ساتھ جوڑنا حماقت ہے، پہلی بات. دوسری بات، انہوں نے لو جہاد کے نام سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جہاں طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی پسند سے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لیتے ہیں، اس میں دھرم پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ کوئی صرف مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ہندو لڑکے بھی مسلمان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، اور ہر طرح سے سب دھرم کے لوگوں کو. یہاں مذہب کوئی نہیں بتاتا، یہاں محبت ہوتی ہے جیسے ایک دوسرے. اب یہ قانون سے وہ شادی صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ایڈلٹ ہیں کیا، کنسنٹ والنٹری ہے کیا، یہ چیزیں قانونی طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ لو جہاد کا معاملہ لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کوئی کمیٹی کی تشکیل کر رہی ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک انڈیا کی ڈائیورسٹی پر ایک بڑا اٹیک آپ کر رہے ہیں. آپ حملہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ اب اس طرح مختلف نہ رہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، سینسٹیو ایشو ہے، اور اس کو آپ یہ چھوٹی کمیٹی کے ذریعے کچھ نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے تو بات پارلیمنٹ میں اٹھانی ہوگی، اور سبھی دلوں کے لیڈروں سے گفتگو رائے شامل کرنا چاہیے، سبھی دھرم کے لوگوں سے بات کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں اس پر چرچا کی، یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں آپ لو جہاد کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا اپنا ایجنڈا جو ہندوتو کا ہے اس کو بڑھانے کا آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے بی جے پی کی آئیڈیالوجی کو ملک اتنی آسانی سے نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اس کے لیے آپ کو بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی کی تشکیل، اب یہ کمیٹی میں کس کو ممبر بنا رہے ہیں، وہ جو جی میں آئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ طے کر لیں گے. اس سے دیش نہیں چلے گا، دیش میں نقصان نہ ہو، امن کو کہیں خطرہ نہ ہو، پرامن طریقے سے قانون بنے. اور قانون بنانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے انڈین پارلیمنٹ. جو باتیں ہو رہی ہے تو اس پر جو قانون بنانے کی جو پرکریا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی بات آپ سے کہی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ لو جہاد کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لو جہاد آپ یہ ضرور کہیں کہ انٹر کاسٹ میرجز نہ ہوں. اور مجھے اس پر آپ کی توجہ دلانی ہے کیرلا ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں پر. ساؤتھ کی کچھ عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بجائے اس کے
کہ ہمارے کوئی پولیٹیکل لیڈر اس پر تنقید کریں، اس پر اعتراض کریں، اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان میں. انٹر کاسٹ میرجز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہندوستان میں سبھی مذہب کے لوگ پیار اور محبت کے ساتھ گھل مل کر ہندوستان کو آگے بڑھائیں. یہ عدالت کا کہنا ہے، میرا نہیں. اب وہ لو جہاد والے اس پر ذرا غور کریں. نہیں، بتاتے ہیں کہ پی ایف آئی کی جیسی پارٹیاں اور دوسری پارٹیاں جو ہے اس طرح کی سازش میں ملوث ہوتی ہے اور باقاعدہ طور پر لڑکوں کو پیسے دے کر لو جہاد کروائے. اگر ایسا کوئی غلط کام کرتا ہے کہ پیسے دے کر کرتا ہے یا زبردستی کرتا ہے، اس پہ قانونی کارروائی کریں نا. لو جہاد قانون لانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے؟ ویسے بھی اگر کسی لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہو تو وہ اس کی کنسنٹ نہیں چلتی، اور اگر کنسنٹ کے لیے دباؤ ڈالا گیا یا لالچ دی گئی یا دھوکہ دیا گیا تو اس پہ ہمارے 420 کے قانون ہے، شادی کے قانون ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ. تو لو جہاد کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کوئی سمجھنے والی بات ہے؟ یہ تھے مجید میمن جی جو بتا رہے تھے کہ لو جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ جو لفظ ہے ایک دوسرے سے متضاد ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بی جے پی جو ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت اپنا نظریہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. جہاں کے انصاف کی خاص رپورٹ.